زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ واصلی واسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ مر مٹنے کا ان پر جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان جان ایمان سے محبت کرنے کا طریقہ اور زندگی کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات، عالمی سطح پر جو اس وقت مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے اور ان کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی جو واردات ہیں اور جو واقعات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک خاص روش صہیونی طاقتوں نے، عیسائی اور یہودیوں نے اس لیے قائم کی ہے کہ دیکھیں مسلمان اپنے مذہب پر کتنا کاربند اور پابند ہے، اور اس کے دل کے اندر اپنے پیغمبر کے لیے محبت، تعظیم و تکریم کس درجہ اور کس حد تک باقی ہے۔ چونکہ دنیا جانتی ہے کہ مذہب اسلام یہی ایک پاکیزہ مذہب ہے جس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب رشد و ہدایت اور کامیابی کی ضمانت نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مذہب اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا مذہب اختیار کیا جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور ایسا کرنے والا کل قیامت کے دن سراسر گھاٹے اور نقصان میں ہوگا۔ یہودی سازش مسلمانوں کے خلاف بڑی قدیم اور پرانی ہے، عیسائیوں کی عداوت مسلمانوں کے خلاف بڑی قدیم اور پرانی ہے، چونکہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اور دوسرا مذہب نہیں ہے جو ہمیں مات دے سکے سوائے مذہب اسلام۔ اس لیے یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانے اور ان کا بائیکاٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، مگر غیرت سنی جب تک زندہ رہے گی، الحمدللہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی قربانیاں دیتے رہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں زمانہ قدیم میں، زمانہ رسالت مآب اور آپ کے بعد، وہ دو طرح کی ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، تو کبھی تو صحابہ اکرام نے تیر و تلوار کے ذریعے اس کا دفاع کیا، اور کبھی اپنی گفتار کے ذریعے اس کا دفاع کیا۔
قرآن کا فیصلہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت آمیز، رسوائی والا، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو چونکہ یہ تو ان کا انجام بد ہے، مگر چونکہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان گستاخی کرنے والوں پر فوراً قہر نازل فرما دے، مگر ہم غلاموں کے لیے خدمت کا موقع کہاں سے آئے گا؟ ہم بھی تو اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ زبان رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک تھیوری بیان فرمائی تھی، اور تھیوری کیا تھی؟ اس حدیث کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ شہادت نے، جن کے لیے میرے مرشد گرامی وقار حضور سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ وہ اپنے والد بزرگوار مولا المسلمین حضرت امیر المؤمنین سیدنا و سندنا و عضدنا و ذخرنا لیومنا و غدنا سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاضربوہ، کہ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کر دو، اور اگر کوئی میرے صحابہ کو گالیاں دے تو اس کو ضرب لگاؤ، اس کو مارو۔ آئیے ذرا اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ نے اس تھیوری کو عملی جامہ پہنایا کہ نہیں پہنایا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور ہے، آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ گستاخ پیدا ہوئے جو دنیاوی درہم و دنانیر پر بکے ہوئے تھے۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی۔ رسول کریم علیہ السلام نے توجہ دلائی، صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ پیش کرنا پسند کیا، اور قرآن کی جو آیت کریمہ ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ حتی یأتی اللہ بأمرہ۔ فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے کنبے والے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے قرابت دار اور تمہارے مال جو تم نے کمائے، تمہاری تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے، اور وہ بیچارے جن سے تم راضی ہو، خوش ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آوے۔ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ نے باور کرا دیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت ہمیں سب سے آگے رکھنا ہے، اگرچہ اپنی جان کی بازی لگانا پڑے، چونکہ سورہ احزاب میں رب ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کی جانوں کے زیادہ حقدار، ان سے زیادہ مستحق اور حقدار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کے معاملات پیش آئے۔ حضرت عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی شان میں ایک شخص نے گستاخی کر دی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یکفینی عدوی، میری طرف سے میرے دشمن کا کام تمام کون کرے گا؟ صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی سرکار انا، گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے مصطفیٰ تمہارے غلام تمہارے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔
حضرت زبیر نے فبارزہ، آپ نے اس سے دعوت مبارزہ دیا، دعوت مقابلہ دیا، اور فرمایا ہمت ہے تو میدان میں نکل کے آ۔ جان کی فکر نہیں کی حضرت زبیر کو، یہ بھی تو معلوم تھا جب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جان بھی اپنی قربان کرنا پڑے اور اپنی جان بھی چلی جائے، مگر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا زبان حال سے یہ کہہ دیا اگر جان چلی جائے گی مصطفیٰ کے قدموں پر تو اس سے بہتر زندگی کیا ہوگی، چلے گئے تو شہید کہلایا جائے گا اور پلٹ کر آ گیا تو مجھے غازی کہا جائے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، روایت میں آتا ہے فقتلہ الزبیر، اللہ نے حضرت زبیر کو غلبہ عطا فرمایا، اور ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ آپ نے اس کا کام تمام کر دیا اور وہ تباہ ہو گیا، اور بتا دیا سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہماری عزتوں پر اگر تم حملہ کرو تو الحمدللہ اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو برداشت کر لیں، بعض ان کو معاف کر دیں، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلاف کو سننے کے لیے یہ ہمارا ایمانی تقاضا گوارا نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک نابینا شخص تھی، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، امام نسائی اور ابو داؤد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، یہ اس کو منع کرتے تھے، ام ولد تھی، اس سے بچہ بھی تھا ان کا، مگر وہ باز نہیں آتی۔ ایک دن کیا ہوا، ایک رات میں وہ سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہی تھی، ان کو جلال آیا، روایت میں ہے فاخذ المغول، آپ نے خنجر لیا اور لینے کے بعد اس کو اس کے پیٹ میں دھسا دیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ رسول کریم علیہ السلام نے صبح کے وقت صحابہ اکرام کو جمع کیا، جب آپ سے اس کا ذکر ہوا تو آپ نے کہا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس نے یہ کام انجام دیا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول نابینا گرتے پڑتے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو باندھی ہے نا اس سے میرے 2 موتی جیسے بچے بھی ہیں، سرکار یہ مجھ سے محبت بھی کرتی تھی، میرا خیال بھی رکھتی تھی، مگر میرے نبی آپ کے خلاف یہ زبان درازی کرتی تھی، گستاخیاں کرتی تھی، میں نے منع کیا مگر نہیں مانی۔ فاخذت المغولا، تو سرکار میں نے خنجر اٹھایا، ووضعته فی بطنها، اور اس کے پیٹ میں نے واتکأت علیہا تیزی کے ساتھ دھسا دیا، حتی قتلتها، اور میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ میرے نبی علیہ السلام کیونکہ احکام شرع جاری فرمانے والے حاکم تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب کے پیغمبر ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا الا اشہدوا ان دمہا حدر، فرمایا صحابہ اکرام تم سب گواہ ہو جاؤ، اس صحابی نے جو اپنی ام ولد لونڈی کا خون بہایا ہے اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا خون میں نے مباح کر دیا ہے، اور مباح کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قصاص اور بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گستاخ جو ہوتا ہے اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو قتل پر بدلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا قتل کرنا یہ گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام۔ نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں بہت سی ایسی فہرست اور بہت لمبے آپ کو فہرست ملے گی ان صحابہ اکرام کی جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے نام پر اپنی جانیں قربان کی ہیں، مگر ایک بات آپ کے گوش گزار کروں، صحابی رسول حضرت خبیب ابن عدی کی، جب آپ کو لوگوں نے پکڑ لیا، دشمنان اسلام نے گرفتار کر لیا اور آپ کو لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آہستہ آہستہ نہیں بلکہ درمیانی روش میں آپ نے پڑھ لی، اور فرمایا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں نماز دیر تک پڑھوں، مگر دشمنان اسلام کو ایسا لگتا کہ موت کے خوف سے نماز کو لمبا کر دیا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اور کہتے مولا ایک ایک کو گن لے اور تو جو ہے سب کے ٹکڑے کر دے۔ اس کے بعد ایک شعر پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں ما ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی،
فرمایا جب میں دنیا سے مسلمان ہو کر کے شہید ہو رہا ہوں، اسلام کی حالت میں ماں رہا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں مجھے کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ مجھے کس کروٹ پر مارا جا رہا۔ دشمنان اسلام نے آپ کو کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی صلیب کے اندر جکڑ دیا ہے، اور اس حالت میں کہہ رہا تحب ان محمد مکانک، تم یہ چاہ رہے ہوگے کہ تم آرام سے اپنے گھر پر ہوتے، فیملی کے ساتھ ہوتے، اور محمد عربی تمہاری جگہ ہوتے۔ غیرت ایمانی جھنجھوڑتی ہوئی، للکارتی ہوئی جواب دیتی۔ آپ نے فرمایا لا واللہ العظیم ما احب ان یفدینی بالشوکۃ یشاکھا فی قدمی۔ کارے بدبختو، تم عیسائیوں کا حال تو یہ تھا نا، یہودیوں کا حال تو یہ تھا نا، کہا تھا اذا انت وربک فقاتلا، ہم تو مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بلند و بالا رب کی قسم، خبیب کو تو اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب کے قدموں میں کوئی کانٹا لگ جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ میرے سنی بھائیوں، حالات بہت خراب ہیں۔ بد عقیدہ قوم جو سرکار علیہ السلام کی گستاخیاں ہمارے دلوں کے قریب لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیا بنا وہابیہ، چکڑالوی، رافضی، ان سب سے اپنا پلہ جھاڑے، دور رہے، کنارہ کش رہیں، اور یہی جملہ بولے اگر یہ کچھ بولنا چاہتے ہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کر کے ہمارے سنیوں، اگر آپ کو بہکانے کی کوشش کرے، تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اسود نے کہا تھا اتشہد انی رسول اللہ، کہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا تھا ما اسمعو، مجھے تیری بات سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اگر یہ گستاخ اپنے مذہب کی تبلیغ آپ کے قریب کریں اور آپ کو بتائیں تو کہو ما اسمعو، آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا تھا نعم، ہاں یہ مجھے سنائی بھی دے رہی ہے، میں اس کو مان بھی رہا ہوں، جان بھی رہا ہوں، ذہن میں اس کا تصور بھی ہے اور دل میں اس کے لیے محبت بھی ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ آج حالات کو بدلو۔ یہ جو فرانس میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلاف خاکے بنائے گئے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ایسے آدمی کو ہم واجب القتل جانتے ہیں، اور ایسے شخص کے ساتھ اللہ کرے کوئی پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہو کر نال جیسے منحوس کے لیے جو اس کو تباہی کا دہانے پر لا کر اس کو قتل کیا تھا، رب قدیر کوئی ایسا پھر صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے کہ جو اسلام کے اس پرچم کو آگے لے کر چلے۔ اپنے مذہب کو سمجھو، اپنی محبت کو سمجھو، اور بس یہی کہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم۔